we are the believers of Prophet Muhammad. Khilafat is our primary motive. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم صدق اللہ العظیم۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امت اپنے حقیقی نظام خلافت کی جانب واپس لوٹ رہی ہے۔ خلافت کے قیام کا موضوع اس وقت مختلف جگہوں پر زیر بحث آتا ہے، تاہم ابھی بھی بعض بنیادی باتوں پر ابہام پایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ خلافت کا نظام تو بہترین ہے، لیکن آج ہمارے پاس ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی ہستیاں کہاں پہ ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ خلافت میں خلیفہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خلافت قبائلی دور کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن آج کے ماڈرن دور میں کیسے فٹ ہوگا؟ ہم یہ سنتے ہیں کہ خلافت کے لیے تو جس طرح کی عوام چاہیے وہ عوام کیا ہم ویسے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے بادشاہ کو خلیفہ ڈکلیئر کر لیتے ہیں، ہم اردوغان کو خلیفہ ڈکلیئر کر لیتے ہیں، ہم پاکستان کے حکمران کو خلیفہ ڈکلیئر کر کے یوں خلافت کا آغاز ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں خلافت تو شورائی نظام ہے، جمہوریت کی مانند، تو بس اس نظام میں اگر ہم چند کنسٹیٹیوشنل چینجز کر لیتے ہیں یا کچھ لا کے چینجز کر لیتے ہیں تو خلافت قائم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ہمارے پاس مختلف آئیڈیاز سامنے آتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خلافت کے بارے میں بعض بالکل بنیادی باتوں کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ انشاءاللہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید ویڈیوز بھی جاری کی جائیں گی، جس میں ہم خلافت کے تاریخی تناظر کو، اس کی فرضیت کو، اس کے منہج میتھڈولوجی کو، اس کا دوسرے نظاموں سے کمپیریزن کو، مختلف مسالک کی موجودگی میں مختلف ایشوز کیسے ہینڈل ہوں گے اور دیگر معاملات کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال جہاں سے ہم آج انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خلافت ہے کیا چیز؟ خلافت کیا چیز ہے؟ خلافت مسلمانوں کی عمومی لیڈرشپ کا نام ہے جو شریعت کے نفاذ کے ذریعے مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری اٹھاتی ہے اور دنیا تک دعوت و اسلام کے ذریعے اسلام کا دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچاتی ہے۔ شریعت میں خلافت اور امامت ہم معنی الفاظ ہیں اور احادیث میں ہم یہ دونوں الفاظ کا استعمال دیکھتے ہیں۔ باقی یہ بات درست ہے کہ الفاظ کی پابندی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کی پابندی ضروری ہے۔ مسلمانوں نے تاریخ میں خلیفہ کے لیے امیر المومنین لفظ بھی استعمال کیا اور بعض ادوار میں سلطان لفظ بھی استعمال کیا، اس لیے اصل چیز ایسنس کی ہے، اس کے روح کی ہے، اس کی اصل کی ہے، نہ کہ صرف لفظ کی اس معاملے میں۔ فقہاء نے دارالاسلام اور دارالکفر پر ڈیٹیل ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ دارالاسلام از خلافت اور دارالکفر جو باقی دنیا ہے، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی ریاست یعنی خلافت یعنی دارالاسلام اور دارالکفر کی جب آپ خود ساختہ تشریحات کریں گے تو اس سے عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ درست پہچان سے محروم ہو گیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے پہلے مثال کے طور پہ ایک آن اے لائٹر نوٹ مجھے کسی نے کہا کہ عثمانی خلافت تو خلافت نہیں تھی، کیوں؟ جی انہوں نے اسپین کی مدد نہیں کی تھی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے اس بات کو اگنور کر دیں کہ وہ کیا وجوہات تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، عثمانی خلافت کی کیا مجبوریات تھی، اس بات کو معاملے کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے والد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میرے کالج کی فیس نہیں بھری ہوئی، اس لیے وہ میرے بابا نہیں ہے، تو کیا درست جواب ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، ابا تو ابا ہوتے ہیں بھائی، ابا کی کمی کوتاہی سے ابا کی ولدیت پہ تو فرق نہیں پڑتا نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابا نے یہاں ذمہ داری پوری نہیں کی، لیکن ابا نہیں ہے، یہ تو غلط ڈسکشن ہے۔ اس طرح خلافت کیا ہے اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے فقہ کے اندر، اس کا فقہ کے اندر ایک معیار ہے جس کی بنیاد پر ڈیفائن ہوگا کہ یہ خلافت ہے یا یہ خلافت نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ درست اگر معیار سیٹ نہ کریں تو کبھی ہم تاریخ میں
جو طویل عرصے تک 1000 سال سے اوپر خلافت قائم تھی ہم اس کا انکار کر دیں گے. اور کبھی یہ ہوگا کہ ہمیں اردوغان خلیفہ نظر آئے گا، سعودی بادشاہ خلیفہ نظر آئے گا، ایران تقریباً خلافت نظر آنا شروع ہو جائے گا، ہم اس کو خلافت ڈکلیئر کر دیں گے. کبھی ہم یہ ہوگا کہ ہر سادہ اور درویش حکمران ہمیں خلیفہ لگنے لگے گا، کیونکہ ہم نے درویشی کو تقویٰ سمجھ لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر درویش حکمران ہو تو یہ خلافت ہو جاتی ہے. اور کبھی یہ ہوگا کہ ہم شورا کے نام پر ڈیموکریسی کو بھی خلافت کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے. کبھی کبھی پھر ہمیں کچھ لوگ صدارتی نظام کے ساتھ اسلامی کا لاحقہ لگا کر اس کو خلافت ڈکلیئر کر دیں گے. اور کبھی امریکہ کا نظام خلافت بن جائے گا. اس لیے یہ درست کرائیٹیریا کہ یہ کیسے ڈیفائن ہوگا سمجھنا بہت ضروری ہے. دارالاسلام یعنی خلافت وہ ریاست ہے جہاں اسلام کے احکامات ظاہر ہوں اور وہاں داخلی اور خارجی امان اسلام سے ہو. اس میں سے کوئی بھی شرط مسنگ ہوگی تو یہ دارالکفر ہوگا. اچھا، اب میں نے یہ کیا جو جملہ کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا اسلام کے احکامات ظاہر ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ریاست میں عوام کے افیئر کی آرگنائزیشن اسلامک لاز سے ہو، اسلامک پالیسیز سے ہو. اسلامک لاز لوگوں کے افیئرز کو گورن کر رہے ہوں. ریاست کا آئین، کانسٹیٹیوشن، لاز، پالیسیز، ایگزیکٹو آرڈرز، ہر چیز قرآن و سنت سے اخذ ہو رہی ہو یا اس کی بنیاد پر ہو تو اسلام کے احکامات ظاہر ہو جائیں گے. یہ ہے کنڈیشن نمبر 1. اور جب ہم کہتے ہیں داخلی اور خارجی امان اسلام سے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سے ڈیفنس یہ ایک اسلامک آزاد فوج کے ذریعے ہو، نہ کہ دشمن کے ہوائی اڈوں اور بیسس کے ذریعے، یا دشمن کی افواج ہمارے ملک پر قابض نہ ہو. تو ہم کہیں گے کہ دوسری شرط پوری ہو گئی ہے کہ اسلام کی امان کے ذریعے ریاست کا تحفظ ہو رہا ہے. اگر اس بنیاد سے چیک کریں تو مسلمانوں کے بہت سارے ملک موجود ہیں، لیکن دارالاسلام کہیں بھی موجود نہیں ہے. کیونکہ اگرچہ مسلمانوں کا اکثریتی حصہ، مسلمان ممالک کا اکثریتی حصہ امان مسلم آرمیز کے پاس ہے، مسلم آرمیز کے پاس ہے، سیکیورٹی مسلم آرمی، مسلم پولیس اس کو انشور کر رہی ہے، تاہم کہیں پر بھی مکمل شریعت تو چھوڑیں، سگنیفیکنٹ شریعت بھی نافذ نہیں ہے. ہم تمام مسلم کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ کفر قوانین اور آئینوں کے ذریعے حکومت ہو رہی ہے، جہاں پہ ضرورتاً کہیں نہ کہیں اسلام کا تڑکا لگایا گیا ہے. اچھا، یہ بھی ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ عوام کی اکثریت مسلم ہے یا مسلم نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دارالاسلام کی حیثیت پہ فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر مسلمان اقلیت میں تھے، لیکن ہم نے 700-800 سال حکومت کی ہے اور یہ دارالاسلام کا حصہ تھا. اور آج مسلم اکثریتی ملک ہیں لیکن یہ دارالکفر ہیں. تو میجورٹی ڈز ناٹ ڈٹرمن کہ یہ دارالاسلام ہے یا یہ دارالکفر ہے. یہ ڈیفینیشن میں میجورٹی یا مائنارٹی سے فرق نہیں پڑے گا. تو خلافت کا معیار کیا ہوا؟ اور وہ یہ ہے کہ وہاں شریعت کے خلافت ختم کب ہوگی؟ خلافت ختم تب ہوگی جب وہاں پہ شریعت کے بجائے کسی اور آئیڈیالوجی، سیکولرزم، ڈیموکریسی، کیپٹلزم، سوشلزم، یا جو برٹش، فرنچ یا امریکن کنسٹیٹیوشنز کے ذریعے وہاں پہ حکومت ہو رہی ہو، یا رشیا نے یا چائنیز نے یا امریکنز نے یا برٹش نے یا فرنچ نے خدا نہ کرے وہاں پہ قبضہ جما لے، پوری ریاست مقبوضہ ہو جائے، وہاں کفر ظاہر ہو جائے، ریاست کافر افواج کے ہاتھوں میں چلی جائے، تو ہم کہیں گے دارالاسلام ختم ہو گیا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی خلیفہ کسی کفر قانون کو نافذ کر دے اور اس کے خلاف علماء یا عوام اٹھ کھڑے ہوں اور ایک تحریک چل نکلے اور لوگ اور علماء اس کو ریورس کروا لیں یا خلیفہ کو معزول کروا لیں اور دوبارہ اسلام ظاہر ہو جائے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خلافت ختم ہو گئی تھی. نہیں، یہ خلافت کا سیلف کریکٹنگ میکینزم ہی ہے جو ریاست کو واپس درست سمت میں واپس لے آیا ہے. اس طرح کسی وقت خلافت پر اگر مشکل معاشی حالات آ جائیں
اور خلیفہ درویشی نہ اپنائے. تو کچھ لوگوں نے چونکہ درویشی کو خلافت سے جوڑ دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بادشاہوں کی طرح رہتا ہے، محل میں رہتا ہے، کل وہ بڑی گاڑی میں جائے گا، تو یہ کیسی خلافت ہے؟ تو جناب یہ خلافت کا کوئی معیار نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر خلافت کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا. اسی طرح خلافت ایک انسانی ریاست ہے، اس کو کوئی گناہوں سے پاک معصوم انسان نہیں چلاتا، بلکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ صحابہ بھی معصوم عن الخطا نہیں تھے، نہ ہی شریعت میں ایسی کوئی شرط ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں تو ہمیں پہلے سے برے یا ظالم خلفاء اور اماموں کے بارے میں خبر دی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین امام یعنی خلیفہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم ان کے لیے دعائیں کرو، اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم انہیں تلوار سے نہ باہر کر دیں، اگر وہ اتنے ہی برے ہیں تو ہم ان کو تلوار سے نہ باہر کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز یعنی دین کا نظام قائم کرتے رہیں، بنیادی طور پر حکم کیا ہے؟ اطاعت کرتے رہنا. آپ نے فرمایا خبردار اگر تم اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم نفرت کرتے ہو تو اس عمل سے نفرت کرو، لیکن اطاعت سے ہاتھ مت کھینچو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس عمل سے نفرت کرو، یعنی اس کی نہیں عن المنکر کرو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، لیکن آپ کو یہ ڈکلیئر کرنے کا، خروج کرنے کا اور یہ ڈکلیئر کرنے کا حق نہیں ہے کہ چونکہ اس حکمران نے فلاں ظلم کیا، فلاں برا عمل کیا ہے، اس لیے وہ حکمران خلیفہ نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ احتساب مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموشی اختیار کرو. یہاں پر یہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ خلافت ختم نہیں ہوتی اس بات سے. یہ کنسٹیٹیوشنل ڈسکشن ہے اصل میں کہ خلافت کب ختم ہوتی ہے. سوال اب یہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، خلافت پھر کب ختم ہوتی ہے، کب خروج کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی حدیث میں موجود ہے، جس سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس وقت تک اطاعت سے ہاتھ مت کھینچنا جب تک تم کفر بواہن یا کفر صریحن نہ دیکھ لو، یعنی ایسا واضح کفر جس پہ کوئی اختلاف نہ ہو، جو قطعی امر ہو، جس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور یہ ایز اے لا آف دا لینڈ، ایز اے کنسٹیٹیوشن، ایز اے لا، یہ ریاست کے اندر ظاہر ہو جائے. حکمران کسی اور آئیڈیالوجی سے حکومت کرے، وہ برٹش لا سے حکومت کرے، وہ لبرل لا لے کر آ جائے، وہ انٹرسٹ نافذ کرے، اس وقت آپ خروج کر سکتے ہیں، یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ خلیفہ نہیں رہا، اور جو بھی اس کا میکینزم ہے اس کے ذریعے خلافت کو ہٹایا جائے، خلیفہ کو ہٹایا جائے. بس دو چیزیں ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں امان اور اسلام کے ذریعے حکمرانی. اس سے ڈکلیئر ہوگا کہ یہ خلافت ہے یا یہ خلافت نہیں ہے. پھر ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں حکمرانی کے بارے میں مشورے کے علاوہ کوئی حکم موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے امور شورا سے طے ہوتے، اینڈ دیٹس the only requirement. اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات ایک منکر حدیث کافر تو کہہ سکتا ہے، مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی یہ بات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجنوں احادیث میں، اس کے علاوہ اجماع الصحابہ میں سینکڑوں قسم کی تفصیلات کا تعین کیا ہے، جس کی تفصیل کا میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور جس پر فقہاء نے ضخیم کتابیں لکھ ڈالی ہیں. تاہم جہاں تک محض شورا سے اسلامی نظام بننے کا تعلق ہے تو اس کا سیدھا سا جواب ہے، مجھے بتائیں کون سا حکمران ہے جو شورا نہیں کرتا؟ کیا مارشل لا ڈکٹیٹر شورا نہیں کرتا؟ کیا بادشاہ مشورے نہیں کرتے اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ؟ کیا کوئی بھی ایسا حکمران ہے دنیا میں جو مشورہ نہ کرے؟ تو کیا سارے نظام خلافت ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور میں مشورہ کیا اور بعض امور میں مشورہ نہیں کیا. کبھی مشورے کی پابندی کی
اور کبھی مشورے کی پابندی نہیں بھی کی. آپ نے بدر میں ایک صحابی کے مشورے پر میدان جنگ کا فیصلہ کیا اور احد میں اکثریتی صحابہ کی میجورٹی کو ایکسپٹ کیا, لیکن حدیبیہ میں اکثریتی صحابہ کی سخت خلاف ہونے کے سارے ایکشن کو مسترد کر دیا. وراثت ہوں, سزائیں ہوں, ہزاروں تشریعی امور جو ہیں, شریعت کے جو امور ہیں, کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا. یہی طرز عمل ہمیں خلفائے راشدین کا نظر آتا ہے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا مشورہ رد کر کے اسامہ بن زید کا لشکر روم روانہ کیا رضی اللہ عنہ مجمعین, مرتدین کے خلاف مہمیں بھیجی, وظائف کی تقسیم کے فیصلے کیے. بس ایون یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ایون اگر آپ بیسک ڈیسیجن میکنگ کی نیچر کو دیکھیں, اس کے لحاظ سے بھی یہ غلط بات ہے, اور شریعت کی بنیادی مصادر سے بیسک ناواقفیت یا عنات کا نتیجہ ہے. ایک اور سوال اٹھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خلافت تو بادشاہت ہے, جہاں پہ ایک خلیفہ آل ان آل ہے, وہ جو چاہے کرے, ہم کسی کو ایسے ڈکٹیٹرشپ کی اجازت نہیں دے سکتے. ہمیں ایسے الفاظ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. سوال یہ ہے بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ چلیں, بادشاہت کی کیا نیچر ہے؟ بادشاہ کا کہا قانون ہے, وہ اباو دا لا ہے. بادشاہ کا بیٹا نیچرل بائی ڈیفالٹ بائی لا بائی کنسٹیٹیوشن بادشاہ ہوگا. بادشاہ اپنی خواہشات نفس سے حکومت کرتا ہے. یہ کریکٹرسٹک ہے بادشاہت کے. خلافت میں خلیفہ کی مرضی چلے گی یا شریعت کی مرضی چلے گی؟ یہاں پہ رول آف شریعہ ہے. یہاں سول سپریمیسی ہے, نہ ملٹری سپریمیسی ہے. یہاں رول آف شریعہ ہے, شریعہ سپریمیسی ہے. خلیفہ بھی شریعت کا ویسے پابند ہے جیسے کہ کوئی بھی عام شہری پابند ہے, کوئی بھی مسلمان پابند ہے, خلیفہ بھی ویسے ہی پابند ہے. قوانین قرآن و سنت سے اخذ ہوں گے, بادشاہ کی خواہشات نفس سے نہیں ہوں گے کہ اس کا جو من چاہے گا, جو مرضی ہوگی وہ ہوگا. نو, شریعت سے حکومت ہوگی. اور خلیفہ کا بیٹا بائی ڈیفالٹ خلیفہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بیعت نہ لے. وہ اس کا بیٹا لے, وہ کوئی وزیر لے, وہ کوئی شیخ الاسلام لے, وہ کوئی بھی الیکٹ ہو, وہ اس کا کوئی چچا ہو, جو بھی ہو, جب تک بیعت نہیں ہوگی کوئی خلیفہ نہیں بنے گا. بیٹا ہونے سے براہ راست بذات خود کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا, بیعت سے بنتا ہے. کوئی اور والی بن سکتا ہے, کوئی حبشی غلام بن سکتا ہے, لیکن اصول یہ ہے بیعت کس کو مل رہی ہے. اور خلیفہ کی اطاعت بیعت کے ساتھ, شریعت کے ساتھ مشروط ہے. اس لیے خلافت ہرگز بادشاہت نہیں ہے. اسی طرح سے خلافت جو ہے وہ کوئی جمہوریت بھی نہیں ہے, یا کوئی نام نہاد اسلامی جمہوریت. کیونکہ جمہوریت ہو یا اسلامی جمہوریت ہو, ہر قانون پارلیمنٹ کی اکثریت کا محتاج ہے. حاکمیت انسانوں کے پاس ہے, رب کے پاس نہیں ہے. جب تک ہاف آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ سود کو حرام نہیں قرار دیں گے, قرآن کی آیات اور احادیث سے حرام نہیں قرار دے سکتی. اسی طرح خلافت سول یا فوجی سپریمیسی نہیں ہے, بلکہ یہ ڈسکشن ٹوٹلی ریلیونٹ ہے. خلافت کے اندر خلیفہ امت کی بیعت سے آتا ہے, اس لیے وہ عوام کا نمائندہ ہے, اور وہ کمانڈر ان چیف ہے, ایکچوئل کمانڈر ان چیف ہے. وہ فوج کو مہموں پر بھیجے گا, وہ کمانڈروں کو اپوائنٹ کرتا ہے, وہ جسے چاہے معزول کرتا ہے. بس یہ بحث خلافت کے اندر موجود نہیں ہے, بلکہ خلافت میں شریعت کی سپریمیسی ہے. اسی طرح خلافت کوئی استعماری نظام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی, بعض لوگ, کہ یہ عرب امپیریلزم تھا, یہ کوئی خلافت نہیں تھی, یہ امپیریلزم ہے, کولونیلزم ہے, انہوں نے کالونیز بنائی. پھر ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ عرب و عجم کی دولت مدینہ کے اندر ہوتی اور باقی سارے ملک کنگال ہو جاتے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جہاں گئے اسے علم و تہذیب اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دیا. وہ دمشق گئے, بغداد گئے, قرطبہ گئے, اصفہان گئے, استنبول گئے, قاہرہ گئے, ہرات گئے, دلی گئے, بخارا گئے, سمرقند گئے, نیشاپور گئے, لاہور گئے, بصرہ گئے, طرابلس گئے, ٹریپولی گئے. ہر شہر کو تہذیب کا مرکز بنا دیا.
پھر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں استعمار سے نفرت ہوتی ہے تو پھر ہمیں نعوذ باللہ صحابہ سے نفرت ہوتی، تابعین سے نفرت ہوتی، تبع تابعین سے نفرت ہوتی. لیکن ہم مسلمان ان کو اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس اسلام کے اندر لے کر آئے، اس دعوت میں لے کر آئے اور ہم پر اسلام کا نظام نافذ کیا. کیوں نہیں نفرت کرتے پھر ہم ان سے اگر یہ استعمار ہوتا؟ تو خلافت ہرگز استعماری نظام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک رحمت تھی جو دنیا تک جہاں تک پہنچی، اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے پوری دنیا تک لے کر جائیں گے. اور وہ بھی ہمارے احسان مند ہوں گے جس طرح آج ہم احسان مند ہیں ان صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا. اب آتے ہیں ہم خلیفہ کی ایلیجیبلٹی، خلیفہ کی اہلیت کی کیا شرائط ہیں. خلیفہ کی اہلیت کی 7 شرائط ہیں. 7. مسلمان، مرد، بالغ، عاقل کا مطلب پاگل نہ ہو، آزاد یعنی غلام نہ ہو، قابل یعنی وہ اسٹیٹ افیئرز کو سمجھتا ہو، اور عادل یعنی جو فاسق نہ ہو، جس کو کسی عدالت نے فاسق نہ ڈکلیئر کیا ہو. اور وہ جب قابل کی بات ہو رہی ہے تو ذہنی استعداد، تجربے کے لحاظ سے اسٹیٹ افیئر چلا سکتا ہو. اور یہ شرائط اگر لاکھوں نہیں، اگر ہزاروں نہیں، تو سینکڑوں مسلمان پورا کرتے ہیں. ایک بہت بڑے طبقے کے ذہنوں میں یہ مغالطہ ہے کہ خلافت کے لیے ہمیں ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ کا ہونا لازمی ہے، اس سے کم اہلیت پہ خلافت نہیں آ سکتی. عملاً وہ کسی سپرمین، کسی مسیحا سے کم یہ گمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس سے کم کوئی شخص یہ خلافت چلا سکتا ہے. ان کی نظر میں خلافت کسی سپرمین کا محتاج ہے. خلافت کی طاقت اسلام سے ہے. کسی مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک، کسی غلطیوں سے پاک، کسی درویش صفت شخصیت سے نہیں ہے. یہ اسلام کا نظام تھا، یہ اس کے قوانین ہیں، یہ اس کی پالیسیاں ہیں جس سے 2.25 ارب مسلمانوں کے امور کی تنظیم ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ کوئی بھی انسان چند سو یا چند ہزار سے زائد لوگوں تک براہ راست اپروچ نہیں کر سکتا. یہ سسٹم ہے جو لوگوں کے افیئر کو گورن کرتا ہے. خلیفہ سسٹم کو چلانے والا ضرور ہے، لیکن اس سٹرکچر، اس سسٹم، اس پالیسیز کے ذریعے اربوں لوگوں کی امور کی گورننس ہوتی ہے. امریکہ کی سپر پاور جو بنا ہے تو کسی سپرمین صدر کے ذریعے نہیں بنا جو 300 سال سے ہے. نہ ہی برطانوی سلطنت جو جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا کسی عظیم ملکہ کی محتاج ہے. نہ ہی 1200 سال جب ہم نے، جس میں کم از کم 1000 سال ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، یہ کسی ایک ذہین و فتین خلیفہ کے مرہون محنت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حکمران زبردست بھی آئے ہیں، اچھے بھی آئے ہیں، ایوریج بھی آئے ہیں، کمزور بھی آئے ہیں، اور صرف یہاں نہیں، مغرب میں بھی ایسا ہی ہے. ریاست کی طاقت کسی ایک شخص کے سہارے قائم نہیں ہوتی. اس کی اہمیت ہے، آف کورس اہمیت ہے. ایک اچھا شخص نظام کو بہتر طریقے سے چلائے گا، کمزور شخص کچھ کمزور انداز میں. تاہم اصل میں ہمارے جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ کسی جینیسنس آف اے پرسن سے نہیں ہوتے، وہ اسلام سے ہوتے ہیں، اسلامک سسٹم سے ہوتے ہیں، اسلامک انسٹیٹیوشن سے ہوتے ہیں، اسلامک لاز سے ہوتے ہیں، اسلامک سٹرکچرز کے ذریعے ہوتے ہیں. بس یقیناً ہمیں امت کو چاہیے کہ ہم اپنے میں سے بیسٹ شخص کو اپنے لیے خلیفہ منتخب کریں، بہترین کا انتخاب کریں، اور اسے اسلام کے نفاذ کی شرط پر بیعت دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت نہیں ہوگی جس کا حکمران بہترین نہ ہوگا. اب اگلا سوال یہ ہے، خلیفہ کیسے منتخب ہوگا؟ ہم جب اجماع الصحابہ سے چاروں خلفاء کی اپوائنٹمنٹ کا آئینی طریقہ کار دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بظاہر ہر دفعہ انداز تھوڑا مختلف تھا، لیکن ہر انداز میں میتھڈ ایک ہی ہے، اور وہ ہے بیعت کا طریقہ کار. بیعت کے طریقہ کار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنے خلیفہ
اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنے والا شخص جو ہے وہ کس سے منتخب کرتے ہیں. لیکن خلافت کے نکات کا کنٹریکٹ کیا ہے کہ خلیفہ ہم پر اسلام نافذ کرے گا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، یعنی اطاعت شریعت سے مشروط ہے. اب ذرا نوٹ کریں، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار اور مہاجرین کے جو بڑے تھے وہ جمع ہوئے اور آلموسٹ کنسنسس کے ساتھ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈیبیٹ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت ملی. بس یہ ایک انڈائریکٹ الیکشن تھا کیونکہ کوئی بھی یہ ڈسپیوٹ نہیں کرتا کہ یہ جو یہاں پہ شخصیات موجود ہیں، جو ہستیاں موجود ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. یہ سب سے بڑے عالم بھی نہیں تھے، یہ بھی کلیئر کر دوں. یہ نہیں کہ سب سے بڑے عالم تھے، اور نہ ہی ہم نے علم کی بنیاد پر کسی کو 2 ووٹ اور کسی کو 1 اور کسی کو 5 کا حق دیا. یہ ہمارے مختلف قبائل کے بڑے تھے، یہ ہمارے مختلف خاندانوں کے بڑے تھے، یہ ہمارے علم کی بنیاد پر، یہ ہمارے شرف کی بنیاد پر، یہ ہمارے قبیلوں کی بنیاد پر یہ سارے بڑے موجود تھے اور انہوں نے خلیفہ کا فیصلہ کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی الیکشن کا ٹائم آیا تھا تو صحابہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے خلیفہ کو نامزد کر دیں. تو اگین مسلمانوں کے بڑوں نے ریکویسٹ کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نامزد کریں، لیکن ان کو خلیفہ بنایا ابوبکر صدیق نے نہیں ہے. جب ان کا اصرار تھا کہ آپ کریں اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، اس سے وہ خلیفہ نہیں بنے. خلیفہ تب بنے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آئے اور وہاں امت نے ان کی بیعت کی، وہاں سے وہ خلیفہ منتخب ہوئے. تو یہ ایک بار پھر انڈائریکٹ الیکشن ہی تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں مدینہ میں ایک کمپلیٹ الیکشن ہوا اور مدینہ کے اندر تمام مسلمانوں میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ تمام امت جو شام میں تھی یا کسی اور شہر میں، وہ مدینہ کے صحابہ کو اپنا لیڈر مانتی تھی. تو اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا تو کوئی بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا تھا. اس لیے یہ بھی مدینہ کے اندر ڈائریکٹ لیکن باقی تمام مسلمانوں کے لحاظ سے انڈائریکٹ الیکشن تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک فتنے کے ماحول میں، اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک بلا مقابلہ اصرار کر کے خلیفہ بنائے گئے تھے. بس یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب امت کا حق ہے. امت کا حق ہے وہ اس کو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے کریں یا وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے کریں. جب قبائلی سسٹم تھا تو وہاں پہ سردار ریپرزینٹ کرتے تھے، لیکن اربن سینٹرز کے اندر ہمارے پاس ڈائریکٹ الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو خلیفہ کا انتخاب امت کا حق ہے، یہ بات درست ہے، لیکن نافذ کیا ہوگا؟ نہ یہ امت کی مرضی ہے، نہ یہ شورا کی مرضی ہے، نہ یہ خلیفہ کی مرضی ہے. نافذ صرف شریعت ہوگی. باقی آف کورس بعض ایسے مباح امور ہیں جس میں مشورے کی پابندی بھی ہمیں نظر آتی ہے، بعض ہے جس میں ہم ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں، بعض میں کسی سے مشورہ نہیں ہوتا بلکہ شریعت ڈائریکٹ نافذ ہوتی ہے. تو اس لیے اس انتخاب کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ الیکشن کا مطلب یہ کہ کوئی ڈیموکریسی ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، جبکہ خلافت میں خلیفہ صرف شریعت نافذ کرنے کا پابند ہے. سو اگر میں سمرائز کروں، خلافت میں کیا نافذ ہوگا یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. کون نافذ کرے گا یہ امت کی مرضی پہ ہے. یوں سیاسی استحکام ریپرزنٹیشن کے ذریعے اور شریعت کی بالادستی کے دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں. اسلام میں خلیفہ فار لائف ہوتا ہے اور اسے صرف 2 صورتوں میں آپ ہٹا سکتے ہیں. نمبر 1، یا تو وہ 7 کنٹریکچول جو کنڈیشن ہے، مرد، عاقل، بالغ وغیرہ، ان میں سے وہ کسی شرط سے محروم ہو جائے، جیسے کہ آزاد نہ رہے، دشمن کی قید میں چلا گیا، عقل کی صفت سے محروم ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے عقل ختم ہو گئی، یا وہ مرد کی صفت سے محروم ہو گیا. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کفر بواہن یا کفر صریحن ایز اے لا آف دا لینڈ نافذ کرے. اس صورت میں قاضی مظالم جو اسپیشل کورٹ ہے وہ اس کو معزول کر دیتی ہے. یہاں سے کچھ ہمارے لوگ جو ڈیموکریٹک آئیڈیا سے کافی انسپائرڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ کو بہت زیادہ طاقت دے دی ہے، جیسے ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. یہ شریعت نے نہیں کیا بلکہ ہم کر رہے ہیں. لیکن چلیں،
ویسٹ کا ایک آئیڈیا ہے، مغربی جو فلسفہ ہے وہ طاقت کے ارتکاز کو کرپٹ ہونے کی وجہ گردانتا ہے۔ لارڈ ایکٹن کا مشہور قول ہے کہ پاور ٹینڈ ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ اس لیے ویسٹ جو ہے وہ ہر جگہ پاور کی کنسنٹریشن کو روکتا ہے۔ ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ وہ اسے تقسیم کرتا ہے، مثال کے طور پہ اسٹیٹ کو 3 آرگن میں ڈیوائڈ کرتا ہے، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ 3 پارٹ میں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ ریاست کو وفاق میں تقسیم کرتا ہے جس میں اکائیاں ہیں اور آپس میں ایک الائنس کے ذریعے وہ اکٹھی ہوئی ہیں، ایک اسٹیٹ نہیں ہے، اکائیاں ہیں۔ پھر 3 طرح کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل، پروونشل اور سٹی گورنمنٹ، الگ الگ ہیں، تینوں ڈفرنٹ الگ الگ الیکٹ ہوئی ہیں۔ اس طرح کمپنیوں کے اوپر ایک شخص نہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوگا، وہ کمپنی کے تمام افیئر کے انچارج ہوگی، یہ پورا بورڈ ایک شخص نہیں۔ اس طرح ایک وزیر اعظم کو طاقت نہیں دیتے بلکہ وہ ذمہ داری کو کابینٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ہر وزیر اپنے شعبے کا آل ان آل ہے۔ ہمارے مسلم دانشور بھی سوچ سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، ان سے ہضم نہیں ہوتا کہ ایک خلیفہ کو شریعت کے حدود کے اندر کمپلیٹ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے، وہ فار لائف رولر کیسے بن سکتا ہے، وہ ریاست کے تمام حصے کا مجموعی طور پر مقتدر کیسے ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کے نظریے کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اگر میں یہ کہنے کی جرات کروں۔ اسلام طاقت کو تقسیم نہیں کرتا، ایفیکٹولی اس سے ڈیسیجن میکنگ برباد ہو جاتی ہے۔ مغرب نے چیک اینڈ بیلنس کی خاطر طاقت اتنی تقسیم کر دی کہ ایفیکٹولی گورننس خراب ہو گئی ہے، گورننس برباد ہو گئی ہے۔ اسلام طاقت ڈیوائیڈ نہیں کرتا، ایک شخص کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالتا ہے، جو اختیارات کو، پاور کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے نیچے، لیکن ریسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ نہیں ہوتی، اکاؤنٹیبلٹی ڈیلیگیٹ نہیں ہوتی۔ ذمہ داری میری ہے، میں نیچے لوگوں کو دے رہا ہوں، لیکن ذمہ دار میں ہوں، ان اے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی میں ذمہ دار ہوں۔ آپ جیسے لوگوں سے نیچے کام لیتے ہیں لے لیں، گریبان آپ کا پکڑا جائے گا۔ ہر ایشو کا آخر میں ذمہ دار خلیفہ خود ہے، وہ والیوں کو ذمہ داری دے، معاونین کو ذمہ داری دے، عاملین کو ذمہ داری دے، نیچے ڈیلیگیٹ کر دے، لیکن عوام خلیفہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ عوام نے خلیفہ کو شریعت کے نفاذ کے ساتھ سما و طاعہ، میں نے سنا، میں نے اطاعت کی شرط پر بیعت دی ہوئی، کسی اور کو نہیں دی ہوئی۔ آپ کریں ڈیلیگیٹ جس کو کرنا چاہتے ہیں، ذمہ داری آپ ہی کی رہے گی، کسی معاون کی یعنی وزیر، کسی والی کی، کسی عامل کی نہیں رہے گی۔ اور صرف یہ نہیں کہ اسلام یہ سارا معاملہ خلیفہ کے تقوی پر چھوڑ دیتا ہے، خلیفہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ شریعت کا تابع ہے، اور خلافت کے اندر احتساب کا ایک ملٹی پرونگ میکینزم موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے چند اینگل رکھتا ہوں کہ خلافت میں احتساب کیسے ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسلام میں تمام سیاسی جماعتیں اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ یس، اسلام میں سیاسی جماعتیں ہوں گی اور وہ سب اسلامک جماعتیں ہوں گی، نہ وہ رولنگ جماعتیں ہیں نہ وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں۔ رولنگ جماعت کا کام ہے خواہ حکومت کی تائید کرنا، اور اپوزیشن کا کام ہے مخالفت برائے مخالفت کرنا۔ نہیں، تمام جماعتیں خلیفہ کی اطاعت کرتی ہیں، تمام جماعتیں اسٹیٹ کو مضبوط کرتی ہیں، تمام جماعتیں خلافت کو مضبوط کرتی ہیں، اور کسی بھی خلاف اسلام عمل پہ تمام جماعتیں خلیفہ کو اکاؤنٹ کرتی ہیں۔ اگر خلیفہ امت کے مفاد کے خلاف پالیسی بنائے گا، ساری جماعتیں اس کے خلاف احتساب کریں گی۔ سیاسی جماعتوں کے پاس وسیع عوامی نیٹ ورک ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک بڑا اسٹرانگ میکینزم ہے جس کے ذریعے خلیفہ کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ایگزسٹ کرے گا۔ تاریخ میں انفارچونیٹلی مسلمان یہ والا میکینزم اچھے انداز میں بلڈ نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں احتساب میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ سیکنڈ، آپ کے پاس کیا میکینزم ہے اسلام کے اندر؟ خلافت میں خلیفہ، حکام اور سرکاری عہدیدار، ان کے خلاف شکایتیں سننے کے لیے الگ قاضی ہے جسے قاضی مظالم کہتے ہیں، اور اس کے دلائل ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ یہ قاضی عمومی طور پر ڈفرنٹ جو ہمارے رولنگ پوسٹ ہیں، خلیفہ ہے، والی ہے، عامل ہے، معاونین ہے، ان کے خلاف شکایتیں سنتا ہے، اسٹیٹ فنکشنریز کے خلاف شکایتیں سنتا ہے۔ لیکن اگر خلافت، اور یہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ خود سنے شکایتیں، لیکن اگر شکایت خلیفہ کے خلاف آ جائے گی تو وہ اسے قاضی مظالم کے پاس ٹرانسفر کرے گا، اور
اس وقت خلیفہ کاظم العالم کو ہٹا نہیں سکتا، چونکہ خلیفہ تمام پاور خلافت کے خلیفہ کے پاس ہیں، وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے، تو روٹین میں یہ تمام کی تمام شکایتیں کاظم العالم سنتا ہے۔ خلیفہ سننا چاہے بالکل سن سکتا ہے، وہ بھی جسٹس ہے، لیکن اگر خلیفہ کے خلاف شکایت آئے گی تو وہ لازمی کاظم العالم سنے گا اور اس دوران اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، مجلس الامہ، جس کو مجلس شورا کہتے ہیں، اس کے ملٹیپل کام ہیں، خلیفہ کو مشورے دیتے ہیں، اپنے علاقے کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ عوامی لیڈرز ہیں، اس لیے یہ مجلس الامہ کے فورم کو احتساب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان کی بات تمام میڈیا مین سٹریم پر ہوتی ہے، اس سے حکومت پر ایک دباؤ اور چیک آتا ہے جب مجلس الامت کے اندر عوام کے نمائندے خلیفہ کی غلط پالیسی پر اس کا احتساب کریں گے۔ اور 4، اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے، یہ بہترین شہادت ہے جب کوئی مسلمان ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے اور وہ اسے قتل کر دے۔ اور احادیث میں ہے کہ جب بھی مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، پھر وہ اللہ سے دعائیں کریں گے اور اللہ ان کی دعائیں نہیں سنے گا، اللہ ان کی دعائیں نہیں قبول کرے گا۔ تو امت ایز اے ہول از ریسپانسبل کہ وہ خلیفہ پر چیک رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بدو پوچھتا تھا کہ آپ نے 2 چادریں کیسے پہنی ہیں، ان سے خاتون جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پوچھتی تھی کہ آپ نے مہر کی رقم کیسے مقرر کر دی جس میں ہمیں اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ ہم جو چاہیں مقرر کر لیں۔ یہ امت کی اکاؤنٹیبلٹی تھی اور امت کرتی رہی ہے مختلف ادوار کے اندر۔ اور 5واں جو میکینزم ہے، خلافت میں ایک جاندار میڈیا ہوگا جو آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر نہیں بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد پر ریاست کا محاسبہ کرے گا۔ کسی چینل، کسی اخبار یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کوئی لائسنس نہیں چاہیے، اس کی اطلاع دینا کافی ہے۔ یہ میڈیا اسلام کی عظمت کو ظاہر کرے گا، امت کا سیاسی شعور بنائے گا، ریاست کو مضبوط کرے گا، امت کی فکر میں گہرائی لائے گا۔ اور آج کے میڈیا کے برعکس امت کو اسلام کے شعور میں پختگی دے گا۔ یہ یہاں سینسیشنلزم کریٹ نہیں کرے گا، یہ شیلونس کریٹ نہیں کرے گا۔ یہ میڈیا امت کے بہترین دماغوں کی فکری پختگی کو، میچورٹی کو امت کے اندر ٹرانسفر کرے گا۔ یہ ہے ملٹیپل میکینزم جس کے ذریعے خلیفہ کو اکاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اگر یہ سارے میکینزم فیل ہو جائیں اور خلیفہ کفر کا نفاذ کرے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو خلیفہ کی گردن تلوار سے اتاری جا سکتی ہے۔ اتنا سٹرانگ میکینزم موجود ہے۔ خلافت تمام مسلمانوں کی ایک ریاست ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے، درست ہے کہ اس کا سٹارٹ ایک مضبوط اسلامی ملک سے یا ایک خطے سے ہوگا، لیکن یہ ریاست بہت جلدی باقی سارے مسلم ممالک کو سیاسی ذریعوں سے، سفارتی ذریعوں سے، فوجی ذریعوں سے، ریلیجس ذریعوں سے اور اسلام کی قوت سے اپنے اندر ضم کرے گی، ان کو انیکس کرے گی۔ خلافت ان مسلم ریاستوں کو ایک ریاست میں یکجا کرے گی۔ اس وقت ان کے حکمران بھاگ کر اپنے آقاؤں کے پاس جانے کی کوشش کریں گے۔ خلافت ماضی میں بھی اپنے دور کی سب سے جدید ترین ریاست تھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی خود کفالت کی پالیسی کے ساتھ بہت جلد کیچ اپ کر کے سب کو پہلے برابر کرے گی اور پھر سب کو انشاءاللہ پیچھے چھوڑے گی۔ ہمارے پاس اس کے لیے ہر طرح کے وسائل الحمدللہ موجود ہیں، نہ صرف مادی وسائل، علم کے وسائل، سائنس ٹیکنالوجی کے وسائل، اور ہمارے عقیدے کا سب سے طاقتور جو عنصر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ خلافت کا قیام تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ وہ ترجیحی پریارٹی کی ذمہ داری ہے جو کہ ایک آرگنائز جماعت کا حصہ بن کر خلافت کے قیام کے لیے مضبوط رہ عامہ بنا کر اور طاقتور فیکشن سے نصرہ حاصل کر کے قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ خلافت انقلابی انداز میں، گریجولزم کے ساتھ نہیں، انقلابی انداز میں یکمشت
مکمل اسلام کو نافذ کرے گی، کیونکہ اسلام ایک جامع نظام ہے، اسلام ایک مربوط نظام ہے، اسلام ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، اسلام ایک ہولسم نظام ہے، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک ایکو سسٹم ہے، اور تب ہی اس کو کامیابی سے گلوبل آرڈر، ورلڈ آرڈر بنایا جا سکتا ہے جب اسے بطور آئیڈیالوجی ریاست کے درجے پر کاملاً نافذ کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز میں ہم مزید متعلقہ موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔